مستحب روزوں کے فقہی احکام. دیکھیے مستحب روزوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مستحب روزے کی نیت آپ کب تک کر سکتے ہیں. دیکھیے ابھی آگے چل کر بھی ذکر ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان میں تو اذان فجر سے پہلے تک نیت کرنا ہوتی. جان بوجھ کر بھی مستحب روزے کی نیت کو آپ اتنا ڈیلے کر سکتے ہیں یہاں تک کہ بالکل غروب کا وقت قریب آ جائے. ابھی تھوڑی دیر بعد مغرب ہونے والی ہے, روزہ افطاری کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اس دوران بس آپ نے کوئی روزہ توڑنے والا کام نہیں کیا, یعنی منافی روزہ کوئی کام نہیں کیا, تو جان بوجھ کر بھی آپ پورے دن بغیر نیت کے رہیں اور اس کے بعد پھر 10 منٹ پہلے مثلاً افطار سے آپ مستحب روزے کی نیت کر لیں اور 10 منٹ بعد افطار کر لیں, مستحب روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. تو یہ یعنی فجر سے غروب تک کبھی بھی مستحب روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور جان بوجھ کر بھی کر سکتے ہیں, مستحب روزے کا ثواب مل جائے گا. اچھا دیکھیے, واجب ماہ رمضان کے آدھا روزوں کے اندر تو آپ کو نماز فجر سے پہلے تک لازمی نیت کر لینی ہے. اس کے بڑے دقیق مسائل ہیں جو کہ آگے چل کر استقبال رمضان کی کلاسز وغیرہ اور رمضان کی کلاسز میں بھی اس کے مسائل آئیں گے. اچھا, جو اگر آپ واجب قضا روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو اس کی نیت آپ زوال آفتاب سے پہلے تک کر سکتی ہیں, یعنی دوپہر زور تک. مثلا واجب قضا, جیسے آج کل اگر آپ رکھنا چاہیں کہ میں اپنے کوئی قضا ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھ لوں, اور آپ سو کر اٹھیں صبح 10 بجے مثلا, اور ابھی آپ نے منافی روزہ کوئی کام نہیں کیا, اسی وقت آپ نے سوچا کہ آج میں ایسا کرتی ہوں کہ قضا روزے کی نیت کر لیتی ہوں. آپ قضا روزے کی نیت کر سکتی ہیں, چاہے آپ کو اس سے پہلے رات کو ارادہ بھی نہیں تھا, آپ کا اب ارادہ بنا ہے لیکن آپ نے منافی روزہ ابھی تک کوئی کام نہیں کیا, تو زوال آفتاب سے پہلے تک رمضان کے قضا روزے کی نیت کی جا سکتی. بس صرف شرط وہی ہے کہ کوئی روزہ توڑنے والا کوئی کام ایسا آپ نے نہ کیا ہو. اچھا, اب کیا روزے میں کسی مرحوم یا زندہ کی نیابت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے واجب روزے میں تو ظاہر ہی نہیں ہو سکتا کہ ابھی مثلا والد حیات ہیں, والدہ حیات ہیں اور وہ روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ہم ان کی طرف سے رمضان کا روزہ رکھ لیں یا ان کی طرف سے قضا روزے رکھنا شروع کر دیں. یہ چیزیں پاسبل نہیں. مستحبات میں البتہ پاسبل ہو سکتی ہیں کچھ چیزیں, وہ ابھی ان کا بیان ہوگا. تو اچھا دیکھیے, 2 طرح سے چیزیں ممکن ہوتی ہیں ثواب ہدیہ کرنا. ایک تو ہوتی ہے نیابت کرنا. نیابت کرنا مردہ کی بھی نیابت ہوتی ہے, زندہ کی بھی نیابت ہوتی ہے کہ یہ عمل میں فلاں زندہ کی طرف سے کر رہا ہوں. اس میں کچھ پابندیاں ہیں کہ کون سی چیز زندوں کی طرف سے ہو سکتی ہے اور کون سی چیز مردوں کی طرف سے ہو سکتی. لیکن اہدا جو ہے یعنی ہدیہ کرنا, یہ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے بالکل صحیح. مثلا آپ نے 2 رکعت مستحب نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس 2 رکعت مستحب نماز کا ثواب میرے والد گرامی کو پہنچے جو کہ اس وقت حیات ہیں مثلا, یا میری والدہ جو اس وقت حیات ہیں, یا فلاں رشتہ دار جو اس وقت زندہ ہے, اس کو بھی آپ ہدیہ کر سکتی. تو ہدیہ تو سب زندہ کو بھی ہو سکتا ہے, مردہ کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن نیابت, اچھا نیابت کے اندر بھی دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں. کچھ مستحبات ایسے ہیں جیسے تلاوت قرآن, آپ اپنے لیے تلاوت قرآن کروائی جا سکتی. سورہ فاتحہ, جب مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ کا پرچہ جا رہا ہے اس میں آپ اپنا نام بھی شامل کروا سکتی ہیں جو کہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا ایصال ثواب کی مجلس زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتی, زندہ کی بھی ہو سکتی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے مستحبات ایسے ہیں. لیکن نماز و روزے کا ایک مسئلہ ہے. نماز و روزے کا آغا سیستانی اور آیت اللہ خو یہ فرماتے تھے کہ زندہ کی طرف سے نماز اور روزہ مستحب, یعنی مستحب نماز اور مستحب روزہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے جائز ہے. کنفرم مستحب ہونا ثابت نہیں ہے. رجائے مطلوبیت امید ثواب میں زندہ کی طرف سے بھی نیابت ہو سکتی. البتہ امام خمینی اور رہبر معظم وہ یہ فرماتے ہیں کہ زندہ کی نیابت میں مستحب نماز و روزہ نہیں ہو سکتے, ہدیہ ہو سکتی. ہدیہ پہ تو سارے قائل ہیں کہ مستحب نماز آپ نے پڑھی, مستحب روزہ آپ نے رکھا اور اس کے بعد زندہ کو اپنے کسی رشتہ دار کو ثواب ہدیہ کر دیا, چاہے مردہ کو ثواب ہدیہ کر دیا. لیکن نماز اور روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ آغا خوئی اور آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے تو کر سکتے ہیں لیکن کنفرم مستحب کی نیت سے نہیں کر سکتے. اور امام خمینی اور آغا خامنئی تو فرماتے ہیں نہیں, زندہ کی طرف سے نیابت نہیں ہو سکتی نماز اور روزے کے لیے. البتہ خود پڑھنے کے بعد
ثواب ہدیہ کر دیں. ہاں کچھ عبادت ایسی ہیں جو زندہ کی طرف سے نائب بن کے بھی کی جا سکتی ہیں. مثلا اس کے اندر آتا ہے طواف، مستحب طواف. اس میں آتا ہے مثلا عمرہ، یہ زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار یہاں پر ہو اور ہم اس کی طرف سے عمرہ کر لیں. مستحب حج یہ آتا ہے باقاعدہ، اور یہ فقہی مسائل کے اندر بھی چیز آتی ہے. اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ہم مستحب حج کرنے کے بعد کیا، ایک تو ہے کہ مستحب حج کرنے کے بعد ہم اس کا ثواب ہدیہ کریں، اور ایک ہے ہم امام زمانہ کی نیابت ہی کے اندر کریں، ان کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے اس پورے حج کو، مستحب حج کو انجام دیں. تو علماء کہتے ہیں جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیابت نہ کریں امام زمانہ کے لیے، بلکہ خود اپنی نیت سے مستحب حج کریں، اس کے بعد ثواب امام زمانہ کو ہدیہ کر دیں. یہ ذرا بہت بڑا کام ہو جائے گا کہ امام زمانہ کی نیابت کرنا. اور آگے کچھ علماء تو ایسے بھی ہیں جیسے آیت اللہ بہجت، وہ تو یہ فرماتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر امام زمانہ کی نیابت نہیں ہو سکتی حج میں. لیکن آغا بہجت کی حد تک ہے، لیکن باقی اور علماء اور مراجع اجازت دیتے ہیں کہ امام زمانہ کی طرف سے نیابت بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ نیابت نہ کریں بلکہ ثواب کو ہدیہ کریں. اور نماز و روزے کے اندر بھی آپ نے سن لیا کہ احتیاط کی راہ یہی ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا مسافر، ابھی ایک ایک مسئلے کو آگے لے کے جا رہے ہیں تاکہ مستحب روزوں کے جو فقہی احکام جو بہت دلچسپ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں. تو پہلے تو یہ کہ کیا مسافر سفر میں واجب روزہ رکھ سکتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. مسافر جس کا بھی 10 روز سے کم کا سفر ہے وہ سفر میں واجب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. پھر دوسرا سوال یہ کہ اب کیا سفر میں مستحب روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے، سفر میں مستحب روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. سفر سے مراد وہ سفر کہ جو کہ 10 روز سے کم کا ہو. ظاہر ہے 10 روز سے زیادہ قیام ہے، مقیم ہونے کے بعد تو نماز اور روزہ کرنا پڑتا ہے وہاں پر. تو کیا سفر میں مستحب روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، سفر میں مستحب روزہ نہیں رکھا جا سکتا. البتہ ایک خاص طریقہ آتا ہے، وہ ہے کہ نظر کر کے اس مستحب روزے کو واجب کر لیا جائے اپنے لیے. لیکن اس کے خاص، وہ میں فی الحال اس میں نہیں جانا چاہتا، اس کے کچھ اور دقیق باتیں بھی ہیں اس کے اندر، تو اس کو چھوڑتے ہوئے اصلاً یہ ہے کہ سفر میں مستحب روزہ نہیں رکھا جا سکتا. پھر ایک چیز آتی ہے مدینے میں حاجت کے 3 روزے رکھنا. خواہ مدینے میں، دیکھیے عام طور پر جو حاجی حضرات جاتے ہیں وہ مدینے میں پورے 10 روز تک ان کا قیام بھی نہیں ہوتا ہے، 8 روز کا قیام ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو سفر میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. مسافر کو 10 روز سے کم کا قیام ہے. لیکن خاص طور پر مدینے میں حاجت کے 3 روزے رکھنا، کہ لازمی وہ حاجت، ایک سے زائد حاجات بھی ہو سکتی ہیں، ایک حاجت، ایک کوئی مستقل اہم ترین حاجت دماغ میں رکھے اور اس کے 3 روزے رکھے کہ میری وہ حاجت پوری ہو جائے. ایسی ناممکن حاجتیں لوگوں کی وہاں پر پوری ہوئی ہیں، اور یہ الگ سے ایک ایکسیپشن ڈالی گئی ہے. مسافر سفر میں مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن صرف مدینے میں حاجت تک کہ یہ حاجت کے 3 روزے مکے میں بھی نہیں رکھے جا سکتے، یہ نجف اور کربلا میں بھی نہیں رکھے جا سکتے. مسافر جس کا 10 روز سے کم کا قیام ہو، یہ صرف مدینے میں حاجت کے 3 روزے خصوصی استحباب ہے، وہاں پر اجازت ہے. اور یہاں تک کہ ایک دفعہ ہمارے استاد محترم نے بات بیان کی تھی کہ ایک صاحب تھے جن کے 13 سال کے لڑکے کو ایک خطرناک بیماری ایڈز ہو گئی تھی. بہت سارے اس کی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی خراب کنٹامینیٹڈ نیڈل جو ہے وہ استعمال ہو گئی، انجیکشن استعمال ہو گیا، بلڈ ٹرانسفیوژن میں وائرس چلا گیا کسی بھی وجہ سے. تو انہوں نے آ کر اس نیت سے، اب تو ہو گئی تھی ایڈز اس کو، لیکن حاجت کے 3 روزے رکھے، اور جب وہ واپس گئے تو اس کا وہ ٹیسٹ نیگیٹو ہو چکا تھا. تو مدینے میں حاجت کے 3 روزے رکھنا مستحب روزہ، اگرچہ مسافر نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کا اتنا زیادہ ثواب بھی ہے اور یہ بہت مجرب بھی ہے کہ وہ لازمی وہ دعا قبول، حاجت قبول ہو جاتی ہے جو ان 3 روزے رکھنے کے بعد مانگی جاتی ہے. اچھا، پھر
اگر مسئلہ یہ تو وہ والا مسافر رکھ سکتا ہے نا کہ جس پر کوئی قضا ماہ مبارک رمضان کا کوئی قضا روزہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسافر کے اور پہلے سے رمضان کے قضا بھی ہیں تو کیا تب بھی اس کو یہ سہولت ملے گی کہ وہ مدینے میں حاجت کے 3 روزے رکھ سکے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء میں بھی امام خمینی، رہبر معظم آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ خوئی، وہ فرماتے تھے کہ جی ہاں، تب بھی جس شخص پر قضا روزے ہوں تب بھی اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس مسافر مہینے میں 10 روز سے اگر کم کا قیام ہے اس کا، تو مدینے میں وہ حاجت کے 3 روزے رکھ سکتا ہے، چاہے اس پر قضا روزے ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جس پر قضا روزے ہوں اس کے لیے مدینے میں حاجت کے 3 روزے رکھنے میں اشکال ہے۔ اچھا، ایک جگہ مناسک کے حج میں ایک جگہ آغا سیستانی کا استحباب بھی لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ استفتاحات کے اندر پھر ریسنٹلی ابھی 1-2 روز پہلے ہی ہم نے استفتاح کیا تو وہاں سے پھر اشکال ہی کا جواب آیا کہ جس پر قضا روزے ہوں وہ نہیں رکھ سکتا ہے مدینے میں حاجت کے 3 روزے۔ تو اس میں اگر کوئی اس لحاظ سے کوئی گنجائش نکلتی ہو رجوع وغیرہ کرنے کی، البتہ اس کے بعد اگر آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع ہوتا ہے تب بھی آیت اللہ وحید خراسانی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ جس پر قضا روزے ہوں مدینے میں حاجت کے 3 روزے رکھے۔ پھر کوئی اور علماء سے بات کر کے اس کا حل نکالنے کے، مثلا نظر کرنے کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے، لیکن آغا سیستانی اس کے بھی قائل ہیں کہ جس پر ماہ رمضان کا کوئی قضا روزہ ہو تو اس کے لیے نظر کرنا بھی اشکال رکھتا ہے روزے کی، وہ اس کی منت بھی نہیں مان سکتا ہے، اور اگر اس نے مان بھی لی ہے تو اپنے تمام قضا روزے پہلے اتارے گا، اس کے بعد پھر وہ منتی روزہ رکھے گا۔ خیر ایک بڑا پیچیدہ اس کے اندر مسئلہ ہے، تو بہرحال یہ آپ کے سامنے تاکہ ایک چیز آ جائے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال مستحب روزوں کے اندر، تاکیدی روزوں کے اندر مدینے میں حاجت کے 3 روزے بھی ہیں، لیکن جس پہ قضا روزہ ہو، جب بھی انسان جلد سے جلد اپنے قضا چیزیں اتارے، کہ آخرت میں تو اپنی جگہ نقصان ہے کہ آپ کیوں پورے کر کے نہیں آئے ہیں، تو اس دنیا کے اندر بھی دیکھیں کہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ وہاں اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی اہم ترین حاجت بھی قبول کروانے کے لیے جو سب کو اجازت مل رہی ہے اس کو اجازت نہیں مل رہی، کچھ مراجع اجازت نہیں دے رہے ہیں جیسے، تو جلد سے جلد اتارنے چاہیے۔ اچھا، اب پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے، مدینے میں حاجت کے 3 روزے کس دن رکھے جائیں؟ اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ایک تعداد ہے علماء کی جو کہتے ہیں کہ کسی بھی دن رکھ لیے جائیں، لیکن بہت سے علماء کا یہ بھی نظریہ ہے کہ یہ حاجت کے 3 روزے جو ہیں بنا بر احتیاط یہ بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن رکھے جائیں۔ بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن ہی احتیاط اکثر علماء نے لگائی۔ اچھا، اب بہت تیز رفتاری کے ساتھ جانا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، کچھ چیزیں میں اس میں چھوڑ رہا ہوں مسائل کو کیونکہ اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب ایک آتا ہے کیا مستحب روزے کو توڑا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، آپ جب چاہیں جان بوجھ کر بھی، بغیر مجبوری کے بھی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ مستحب روزے کو جب چاہیں توڑ سکتی۔ زوال سے پہلے توڑیں، زوال کے بعد توڑیں، افطار سے 1 منٹ پہلے توڑ دیں، کوئی اس میں مذائقہ اس لحاظ سے نہیں، بس یہ کہ ثواب آپ کا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن کوئی اس میں لوگ کہتے ہیں نا کہ پریشان ہوتے ہیں کہیں کوئی گناہ لازم نہ جائے، کوئی گناہ نہیں، کوئی قضا نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ اچھا، پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کسی کے دعوت دینے پر مستحب روزے کو افطار کیا جا سکتا ہے یا کھولا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اگر کوئی مومن آ کر دعوت دے کہ آپ روزے سے آپ افطار کر لیں، تو خواہ ظہر سے پہلے ہو خواہ ظہر کے بعد دعوت دے، کبھی بھی دن میں دعوت دے دے کھانے کی، تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے روزے کو افطار کر لیں، اور آپ کو اس کا پورا فائدہ بھی ملے گا، یعنی آپ اس کی دعوت کو قبول بھی کریں۔ اچھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح افطار کرنے کا کوئی ثواب ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ ہم تو گویا بیچ سے روزہ توڑ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں ثواب ہے، اور
اس روزے کو مکمل ایک لحاظ سے کرنے، اس روزے کا بھی پورا ثواب ملے گا آپ کو، اور مومن کے دل کو خوش کرنے کا بھی ثواب ملے گا. یعنی ایک لحاظ سے اس کے اندر ثواب ڈبل ہو جائیں گے. اور بہت سی جگہوں کے اوپر تو روایات کے حوالے سے بہت سی جگہوں پہ تو اس طرح سے جو افطار کیا جاتا ہے 10 دن کے روزوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق تو 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا. بہت سے لوگ بہت ریزسٹنس دکھاتے ہیں کہ نہیں ہم روزے کو مکمل کریں گے، روزے کو مکمل کریں گے. تو ٹھیک ہے، مکمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ دعوت مومن ٹھکرا دیں، لیکن یہ کہ اتنے بڑا ثواب بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اچھا، اب کس کی دعوت پر مستحب روزہ کھولا جا سکتا ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ مومن کی دعوت پر، مومن کا لفظ اس کے اندر آیا ہے. اچھا، بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا مثلا بیویاں روزانہ عام طور پر ناشتہ لگا دیتی ہیں اور دعوت دی آئیے، یعنی مثلا کہتی ہیں کہ ناشتہ کر لیں، اور مثلا ڈائننگ ٹیبل جو سجی ہوئی ہے اور بریڈ بھی ہے اور انڈا بھی رکھا ہوا ہے، جس طرح پورا ایک ہوتا ہے اچھا ناشتہ، وہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ ہم روزانہ صبح کو نیت کریں مستحب روزے کی اور وہ روزانہ ناشتہ لگا دے، تو کیا روزانہ لوگ کہیں گے تو کھیل ہو رہا ہے بھائی، اور یہ روزانہ بڑے آرام سے اس کی مستحب روز. جی ہاں، یہ مستحب روزوں کا ثواب بھی ملے گا اس کو، اور مومن یا مومنہ کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی ثواب ملے گا. البتہ وہ جو شخص روزہ رکھ رہا ہے اسے پورا وہ ہونا چاہیے کہ میں اس روزے کو مکمل کروں. ہو سکتا ہے کہ بیوی کبھی دھوکہ دے جائے اور وہ کہے کہ نہیں بھائی میں آج نہیں لگا رہی ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پورے دن کو سڑنے دو ایسے ہی بھوکا پیاسا. تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ پہلے سے کہے کہ میں نیت کروں اور تم اتنے بجے ناشتہ لگا کے مجھے کھلوا دینا، یہ نہیں، اس میں جال سازی نہیں چلے گی. یعنی لیکن اگر وہ خود سے لگا رہی ہے، خوش ہو رہی ہے کہ شوہر جا رہا ہے اور جاب پہ جا رہا ہے، وہاں بھوک پیاس اس کو لگے گی، اس کو بہتر ہے کہ کھا پی بھی لے اور ثواب بھی اس کو مل جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اور روز بھی ایسا ہو سکتا ہے. اچھا، اب اگر پھر بھی کوئی شخص دعوت بھی مل رہی ہے اس کو پھر بھی وہ روزہ مکمل کرے تو کیا مکروہ ہے؟ بعض علماء اس کو مکروہ سمجھتے ہیں. مکروہ سمجھنے سے مراد ہے کہ اگر اس نے روزہ مکمل کیا تو اس کا ثواب روزہ کم ہو جائے گا. لیکن موجودہ مجتہدین جیسے آغا سیستانی وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس ٹھیک ہے کہ بہت سے مجتہدین نے اس کو مکروہ کہا ہے، لیکن آغا سیستانی کے نزدیک روزہ پھر بھی اگر مکمل کر لے تو مکروہ نہیں، اور افطار نہ کرے روزہ مکمل کر لے، اس کا کوئی اس روزے کا ثواب کم نہیں ہوگا. البتہ بہرحال کچھ ثواب اس کے ہاتھ سے یوں نکل جائیں گے کہ مومن یا مومنہ کے دل کو خوش کرنے کا ثواب نکل جائے گا. یا جو بھی آپ نے سنا کہ اگر افطار کر لیتا تو یا تو 10 روزے کا ثواب ملتا یا 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا، اس لحاظ سے وہ ثواب اضافی جو اس کو مل رہا تھا وہ نہیں ملے گا، اور یہ اپنے روزے کو چاہے تو اس لحاظ سے مکمل کر لے. اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس جو دعوت افطار دی جائے اس دعوت کی نوعیت کیا ہو. کیا مثلا پانی کا گلاس صرف دے دیا جائے کہ یہ لیجیے افطار کر لیجیے، یا مثلا چائے پلا دی جائے، یا مثلا صرف بسکٹ کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہاتھ میں تھما دیا جائے، یا ٹافی دے دی جائے، یا کھجور دے دی جائے، مٹھائی کا ٹکڑا دے دیا جائے، یا مثلا شربت دے دیا جائے، کوئی ڈرنک دے دیا جائے. تو کیا یہ ان کو کہا جاتا ہے معمولی تشرفات؟ کیا اس سے بھی افطار، اگر یہ کوئی پورا کھانا نہیں دے رہا ہے کوئی بلکہ اتنی سی کوئی چیز پکڑا رہا ہے ہاتھ میں، تو کیا تب بھی مستحب ہے کہ یہ اپنے روزے کو توڑ دے؟ تو دیکھیے اس میں آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، معمولی تشرفات کافی نہیں ہے، میل طعام یہ ہونا چاہیے. یعنی اتنا ہو کہ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوں. جیسے میں نے کہا کہ ناشتہ اگر اس نے رکھا ہے تو چائے بھی ہے اور بریڈ بھی ہے یا پراٹھا بھی ہے اور انڈا بھی رکھا ہوا ہے، یعنی اس طریقے سے کہا جائے گا کہ ہاں یہ میل ایک ہے موجود. لیکن اگر کوئی اتنا چھوٹا سا کوئی چیز ٹکڑا پکڑا دے، کوئی بسکٹ پکڑا دیا، کوئی اس طرح کی چیزیں، تو یہ معمولی تشرفات سے روزہ کھولنے کا پھر وہ جو استحباب ہے وہ نہیں. یہ کیا ہے کہ مومن کے دل کو خوش کرنا، اتنا سے جو ہے وہ ٹکڑا بسکٹ کا دے رہیں گے، ہمارا بڑا دل خوش ہو رہا ہے آپ کو روزہ افطار کرانے سے، تو آپ کا بھی خوش نہیں ہو رہا ہے تو ان کا کیسے خوش ہو رہا ہے. تو خیر، تو دعوت کی نوعیت، تو
اکثر مراجع یہ کہتے ہیں نہیں معمولی تشرفات نہیں چلیں گے, تھوڑا سا یعنی اہتمام ہونا چاہیے, اس کا کھانا ہو یا مثلا اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ جسے کہا جائے کہ ہاں یہ طعام ہے. البتہ آقا خوئی کے مقلدین کے لیے ایک بڑی سہولت اور آسانی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ان تمام معمولی تشرفات سے بھی روزہ کھولنے کا استحباب ثابت ہوتا ہے, یعنی ثابت ہے, مقصد ہے کہ اس کو ثواب ملے گا. یعنی روزانہ کی بنیاد پہ مثلا آقا خوئی کے جو تقلید میں افراد ہیں ان کی بیگمات جو ہیں ان کو بجائے ناشتہ پکڑانے کے صرف پانی کا ایک گلاس تھما دیتی ہیں مثلا کہ بھائی اس سے بھی تو کھولنے کا ثواب ہے, تو ٹھیک ہے بس آپ یہ کھولیے اور جائیے. تو مثلا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے نزدیک آقا خوئی کے میں ثابت ہو جاتا ہے, اس سے یعنی مستحب کا ثواب مل جائے گا اور روزہ کھولا جا سکتا ہے. اچھا, اب ایک سوال اس کے اندر یہ ہے کہ روزہ کھولنے کا تو ثواب اس کو مل رہا ہے, یہ جو کھلوا رہا ہے کہ اس کو بھی کوئی ثواب ہے؟ یعنی کھلوا رہا ہے یا توڑوا رہا ہے جس کو کہا جائے, پورا اگر رکھ لیں روزہ اور اس کے بعد افطار کروائیں کسی کو, وہ تو ایک الگ سے ثواب ہے. لیکن یہ جو بیچ میں روزہ ہمارا کھلوا رہا ہے, اکثر مساجد کے اندر لوگ چیزیں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سی اس طرح کی چیزیں پکڑا رہے ہوتے ہیں. چلیں اگر وہ میل کے طور پر اور وہ اپنے اختلاف اپنی جگہ پر ہے کہ چھوٹی موٹی چیزوں سے کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے, وہ ایک الگ ہے, تو کیا کھلوانے والے کو بھی کوئی ثواب ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے علماء نے دیا کہ کھلوانے والے کو کوئی ثواب نہیں, یہ جو روزہ کھول رہا ہے اس کو فقط ثواب ملتا ہے. تو بہرحال اب مثلا خواتین اگر سن لیں گی تو اب وہ کہیں گے کہ ثواب نہیں ہے, تو شوہر بیچارے ان کے سفر کریں گے کہ وہ نہیں کھول سکیں گے. اچھا, پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ کیا دعوت دینے والے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ روزے سے ہیں؟ مثلا آپ شوہر نے خود ہی نیت کر لی, اس نے بیوی کو نہیں بتایا, بیوی نے روزانہ کیونکہ وہ ناشتہ لگاتی, اس نے ناشتہ لگا دیا, تو کیا اس کو پتا ہونا چاہیے, یہ بات معلوم ہونی چاہیے؟ کچھ علماء کہتے تھے کہ ہاں یہ اگر وہ شخص اپنے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اس شخص دوسرے شخص کو یہ بات پتا نہیں ہے, تو وہ روزہ کھول لے اور اپنے ظاہر نہ کرے اس بات کو کہ میں مثلا جو ہے وہ روزے سے ہوں, خاموشی کے ساتھ افطار کر لے. تو بہرحال اس لحاظ سے کہ اخلاص وغیرہ کے اس کے منافی نہ ہو جائے. لیکن بہرحال موجودہ مجتہدین یا آغا سیستانی وغیرہ بھی اور علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ دعوت دینے والے کو یہ بات پتا ہو کہ آپ روزے سے ہیں یا پتا نہ ہو. ہر صورت میں اگر اس نے دعوت دی ہے تو اس کے دل کو خوش کرنے کی نیت سے اور روزے کو جو افطار کیا جا سکتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو بہرحال مستحب روزوں کے ابھی بھی کچھ مسائل باقی رہ گئے ہیں, لیکن سب سے اہم مسئلہ یہی والا عام طور پر روزہ کھولنے وولنے کے حوالے سے آتا ہے, اس کی کچھ تفصیل کے اندر ہم گئے. تو یہاں پر فی الحال اپنے درس کو یہاں پر روکتے ہیں, انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.